السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا بیان سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت ہے۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 15 مقامات پہ نہیں بلکہ 14 مقامات پہ سجدہ ہے، وہ سورہ حج کا ایک سجدہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ حج میں سجدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں یہاں پہ سجدہ نہیں ہے، جبکہ راجح بات جس کی جانب امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں 15 مقامات پہ سجدہ تلاوت ہے، نہ کہ 14 مقامات پر۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ سنت ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ تلاوت آتا ہے تو آپ اس وقت سجدہ کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یعنی ایسی آیت کہ اس نے تلاوت کی ہے جس پر سجدہ آیا ہے، اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو تمام مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، جنات نے بھی سجدہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر سورہ نجم کی تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور وہ آیت بھی پڑھی جس مقام پہ سجدہ ہے لیکن آپ نے سجدہ نہ کیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم یعنی ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان مقامات پہ سجدہ تلاوت آتا ہے تو جو سجدہ کر لے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو نہ کرے گا فلا حرج، اس آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ تو پیچھے میں نے 2 لفظ بولے ہیں کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، تو فرض اور واجب ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یہ فرض اور واجب علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ جبکہ جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں انہوں نے فرض اور واجب میں اپنی طرف سے ایک فرق بنا دی ہے کہ جو بات دلیل قطعی سے پہنچے اسے فرض کہا جاتا ہے، جو دلیل ظنی سے پہنچے تو اس کو واجب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اہل الحدیث کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے فرض کا لفظ بولا ہے تو اسے واجب مراد ہے، واجب کا لفظ بولا ہے تو اسے فرض مراد ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ تو جو سجدہ تلاوت ہے یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا جب ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس مقام پہ سجدہ آتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو ابلیس کہتا ہے یا ویلہ، مجھے افسوس، مجھے حسرت، امر ابن آدم بالسجود، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، فالہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا فابیت، تو میں نے انکار کیا، فلی النار، تو مجھے آگ میں داخل کیا جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو وہ شیطان حسرت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو جب آپ نے سجدہ تلاوت یعنی جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سنن نبی داؤد کی 1414 نمبر روایت ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ ساجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہ والی دعا پڑھیں۔ اور اس طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں نماز پڑھ رہا تھا ایک درخت کے قریب۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایسی آیت کی تلاوت کی کہ اس مقام پہ سجدہ تھا، تو جب میں نے درخت کے قریب سجدہ کیا تو وہ درخت بھی سجدہ کرنے لگا، اور جو درخت تھا وہ یہ والے کلمات پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کون سے کلمات پڑھ رہا تھا؟ تو اس خواب دیکھنے والے نے بتایا وہ درخت کہہ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی آیت کی تلاوت کی جس مقام پر سجدہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمات پڑھ رہے تھے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی باوضو ہو کے سجدہ تلاوت کرے تو یہ افضل ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے نماز میں تو اس کا وضو ہوگا،
لیکن اگر نماز کے علاوہ وہ تلاوت کر رہا تھا تو ایسا مقام آ گیا جہاں پہ سجدہ تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت باوضو ہو کر وہ سجدہ کرے گا تو یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے بھی وہ سجدہ کر لے گا تو یہ بھی کفایت کر جائے گا، یعنی بغیر وضو کے وہ سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے، اگر وضو کر کے وہ سجدہ تلاوت کرے گا تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔